پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ محبوب۔ ابو حمزہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میں قرآن بہت تیز رفتاری سے پڑھتا ہوں اور 3 روز میں قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں پوری رات کھڑے ہو کر صرف سورۃ البقرہ پڑھوں، اس طرح کہ اس میں غور و تدبر کرتا جاؤں اور اسے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھوں، تو یہ بات تمہاری طرح پورا قرآن پڑھ جانے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور واقعتاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذاتی عمل یوں ہی تھا کہ آپ مقدار سے زیادہ معیار کو ملحوظ رکھتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا۔ آپ سفر میں 2 رکعت پڑھتے تھے، کہیں پڑاؤ ڈالتے تو معمول تھا کہ نصف شب کو اٹھ کر کھڑے ہوتے اور نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے، ایک ایک حرف جدا پڑھتے، اور اس دوران اکثر روتے اور آہذاری کرتے اور یہ آیت تلاوت کرتے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ: اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچائی کے ساتھ، یہی وہ وقت ہے جس سے تو بدکتا رہتا تھا۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالت زندگی سے یہ بات نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ وہ فہم قرآن کو لازمی چیز سمجھتے تھے اور ان کی تلاوت غور و تدبر کے ساتھ ہوتی تھی۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ ایک ہی شب میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، تو وہ بھی سمجھ کر ہی پڑھتے تھے، لیکن ان کی قوت فہم و ادراک اس قدر تیز تھی کہ تیزی سے پڑھنا ان کے فہم معانی میں حائل نہیں ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں یہ اپنے اپنے ذوق کی بات تھی، کسی کو جلدی سے جلدی پورا قرآن پڑھ لینے میں زیادہ لطف آتا تھا اور کسی کو بحر معانی کی غرقابی میں زیادہ لذت محسوس ہوتی تھی۔ گویا کسی کو سطح کی تیراکی ہی میں سکون ملتا اور کسی کے دل کو گہرائی تک رسائی کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ ہم میں سے بھی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا فہم عطا فرمایا ہو کہ وہ تیزی سے پڑھنے کے باوجود معانی پر نظر رکھ سکتا ہو، تو اس کے تیز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ لوگ جو تیزی کی کوشش میں الفاظ کا حلیہ تک بگاڑ دیتے ہیں اور قدرت کے باوجود فہم قرآن کو غیر ضروری اور زائد چیز سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں، ان کے رویے کی بہر صورت مذمت کی جانی چاہیے، اور اس قسم کی غلط سوچ کی ہمیں اصلاح بھی کرنی چاہیے۔